بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلیٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان کی وادی ہنزا میں سیلاب، وسیع تباہی، راحت رسانی جنگی پیمانے پر انجام دی جائے، وزیر اعظم شہباز شریف کا حکم۔ مغرب کی ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیوں کے باوجود ایرانی معیشت میں استحکام، معیشت میں ایران 20ویں نمبر پر آ گیا، IMF کی رپورٹ۔ اگر صہیونی حکومت نے فلسطینی رہنماؤں کے خلاف کوئی جارحانہ حماقت کی تو اس پر جہنم کے دروازے کھل جائیں گے، مزاحمتی فلسطینی تنظیموں کا انتباہ۔ اور پیش خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان کی وادی ہنزا میں ششپر گلیشیئر سے بننے والی جھیل سے پانی کے اخراج نے تباہی مچا دی ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق موسم گرم ہوتے ہی ششپر گلیشیئر سے بننے والی جھیل سے پانی کا اخراج شروع ہو گیا تھا اور بالآخر پانی کی سطح میں مسلسل اضافے اور بہاؤ کی شدت سے حسن آباد نامی علاقے میں شاہراہ قراقرم پر بنا پل گر گیا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ سیلابی ریلوں نے اطراف کی دیہی بستیوں میں کافی تباہی مچائی ہے۔ بتایا گیا کہ پینے کے پانی کا نظام اور کھیتیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا کہ سیلاب سے 2 بجلی گھر بھی متاثر ہوئے ہیں۔ انتظامیہ نے حسن آباد میں پل گرنے کے بعد 22 گھروں کو خالی کرا لیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ہنزا میں ہنگامی بنیادوں پر راحت رسانی کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ انہوں نے متعلقہ اداروں کو حکم دیا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں خوراک، ادویات اور ضروری ہنگامی سامان فوراً پہنچایا جائے۔ شہباز شریف نے سیلاب سے متاثر ہونے والے دونوں بجلی گھروں کی بحالی کے لیے جنگی پیمانے پر اقدام کا حکم بھی دیا ہے۔ انہوں نے نقصانات کی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ پاکستان کا تجارتی خسارہ 40 ارب ڈالر کے قریب پہنچ گیا ہے۔ ادارے شماریات کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رامہ مالی سال کے پہلے 10 ماہ کے دوران پاکستان کا تجارتی خسارہ 39 ارب 26 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کے برابر رہا ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ رواں مالی سال کے دوران پاکستان کی درآمدات میں 46% سے زائد کا اضافہ ہوا ہے، جس کی مالیت 65.5 ارب ڈالر بتائی جاتی ہے۔ اسی عرصے کے دوران پاکستان کی برآمدات میں بھی 25.5% کا اضافہ ہوا اور اس کی مالیت 26 ارب 20 کروڑ ڈالر کے لگ بھگ رہی ہے۔ تاہم درآمدات اور برآمدات کے درمیان عدم توازن کے باعث پاکستان کو ریکارڈ تجارتی خسارے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ درآمدات میں اضافے، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ترسیلات زر میں کمی اور جیو پولیٹیکل خطرات کے باعث پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر کو دوگنا دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے جنوبی ضلع کولگام میں عسکریت پسندوں اور سیکورٹی اہلکاروں درمیان تصادم کی خبر ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے پولیس کے حوالے سے بتایا ہے کہ سنیچر اور اتوار کی درمیانی رات کولگام کے علاقے چیان دیوسر میں عسکریت پسندوں کے چھپے ہونے کی اطلاع ملنے کے بعد علاقے کو محاصرے میں لے کر سرچ آپریشن اور گھر گھر تلاشی شروع کی گئی۔ آپریشن کے دوران عسکریت پسندوں نے سیکورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کر دی، جس کے بعد شروع ہونے والا فائرنگ کا تبادلہ آخری اطلاع ملنے تک جاری تھا۔ ایک اور رپورٹ میں ہندوستان کے دفاعی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ سنیچر کی رات لائن آف کنٹرول کے راجوری سیکٹر پر عسکریت پسندوں کے دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ ہندوستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ فوجیوں کی فائرنگ سے ایک عسکریت پسند مارا گیا ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے سرحد محافظ فورس BSF کے اہلکاروں نے ارینا کے علاقے میں ایک مشتبہ ڈرون پر فائرنگ کر دی۔ بتایا گیا کہ اس واقعے کے بعد BSF نے پولیس کے تعاون سے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ ہندوستانی فوج نے بتایا کہ لائن آف کنٹرول پر الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF کے تخمینے کے مطابق پابندیوں کے باوجود ایران دنیا کی 20ویں بڑی معیشت بن گیا ہے۔ IMF نے توقع ظاہر کی ہے کہ رواں سال کے دوران قوت خرید کی بنیاد پر ایران کی ناخالص اندرونی پیداوار یا GDP 137 ارب ڈالر کے اضافے کے ساتھ 1573 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے اعداد و شمار کی بنیاد پر دنیا کی بڑی معیشتوں کی درجہ بندی میں ایران، پولینڈ، مصر، ہالینڈ، ارجنٹائن، سوئٹزرلینڈ، بیلجیم اور آسٹریا سے آگے نکل کر 20ویں نمبر پر پہنچ گیا ہے۔ IMF کی رپورٹ میں سن 2021 کی قوت خرید کی بنیاد پر دنیا کے 193 ملکوں کی GDP کے اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ
پابندیوں کے باوجود ایران دنیا کی بڑی معیشتوں میں 20ویں نمبر پر کھڑا ہے۔ ایران کی معیشت پچھلے چند برسوں دوران شدید پابندیوں کا شکار رہی ہے، لیکن اس کے باوجود سن 2021 کے دوران دنیا کے 173 ملکوں کے مقابلے میں سب سے بڑی معیشت رہی ہے۔ آسٹریلیا 1450 ارب ڈالر جی ڈی پی کے ساتھ ایران سے صرف ایک اسٹیپ اوپر ہے اور اس کا 19واں نمبر ہے۔ پولینڈ 1419 ارب ڈالر جی ڈی پی کے ساتھ ایران سے ایک سیڑھی نیچے ہے اور 21ویں نمبر پر کھڑا ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے جائزے کے مطابق مصر، تھائی لینڈ، پاکستان، ہالینڈ، ارجنٹائن، جنوبی افریقہ، متحدہ عرب امارات، سوئٹزرلینڈ، بیلجیم، سویڈن، آسٹریا، ناروے، پرتگال، یونان، فن لینڈ، عمان اور کویت کی معیشتیں سن 2021 کے دوران ایران کے مقابلے میں پیچھے رہی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق قوت خرید کے لحاظ سے چین دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے اور امریکہ اس کے بعد یعنی دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ ہندوستان 1218 ارب روپے جی ڈی پی کے ساتھ دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ جاپان چوتھے اور جرمنی 5ویں نمبر پر ہیں۔ روس، انڈونیشیا، برازیل، برطانیہ، فرانس، ترکی، اٹلی، میکسیکو، جنوبی کوریا، کینیڈا، اسپین، سعودی عرب، تائیوان، آسٹریلیا جی ڈی پی کے لحاظ سے چھٹے سے 19ویں نمبر پر ہیں۔ عالمی ریڈ کراس اور ہلال احمر سوسائٹیوں کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران کی ہلال احمر کمیٹی کے 100 سالہ خدمات نے اسے دنیا کی مضبوط ترین قومی ایسوسی ایشن بنا دیا ہے۔ عالمی ریڈ کراس اور ہلال احمر کمیٹیوں کے سربراہ فرانچسکو روکا نے ایران کی انجمن ہلال احمر کی تشکیل کے 100 سال مکمل ہونے پر تہران میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ 100 سالہ خدمات کے بعد ایران کی ہلال احمر دنیا کی اہم ترین قومی امدادی انجمن بن گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی ہلال احمر سوسائٹی نے عالمی اور قومی سطح پر گزشتہ صدی کی عظیم اور جاویدانہ یادیں چھوڑی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کے 20 لاکھ رضاکار انسان دوستانہ خدمات انجام دے رہے ہیں، جو نہایت غیر معمولی اور حیرت انگیز ہے۔ فرانچسکو روکا نے کہا کہ ہلال احمر اور عالمی ریڈ کراس فیڈریشن کو ایک گراں رکن کی حیثیت سے ایران کے ہلال احمر ایسوسی ایشن پر بہت زیادہ ناز ہے اور وہ اس کی انسان دوستانہ خدمات اور ضرورت مندوں کے لیے اس کی جدوجہد کی قدرداں ہے۔ عالمی ریڈ کراس کے سربراہ نے کہا کہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران آنے والے قدرتی آفات اور بحرانوں نے کسی پر بھی رحم نہیں کیا اور کورونا کے پھیلاؤ، مسلح جھڑپوں، ماحولیاتی تبدیلیوں اور بحرانوں، ماحولیات کی تباہی، غربت و افلاس، بھوک اور بڑے پیمانے پر مہاجرت و دربدری نے دنیا کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ واضح ہے کہ 8 سے 14 مئی تک ریڈ کراس اور ہلال احمر سوسائٹیوں کا ہفتہ منایا جاتا ہے۔ افغانستان میں طالبان کی عارضی حکومت کے ترجمان امیر خان متقی اور افغان علماء کونسل کے اراکین نے بااثر شیعہ شخصیات سے ملاقات کر کے مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق کابل کے مدرسہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہونے والی اس ملاقات میں افغانستان کے طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے مختلف مسائل کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی۔ ملاقات میں آیت اللہ صالحی، شیعہ علماء کونسل کے نائب سربراہ استاد محمد اکبری، سابق وزیر ٹرانسپورٹ سید محمد علی جاوید، مہاجرین کے امور کے سابق وزیر سید حسین علی بلخی، سید ہادی اور مختلف بااثر شیعہ شخصیات موجود تھیں۔ افغان شیعہ علماء کونسل طالبان کی عبوری حکومت میں شیعوں کے کردار کی خواہاں ہے۔ اس سے قبل بھی افغان شیعہ علماء کونسل کے ایک وفد نے طالبان کے وفد سے ملک میں وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ طالبان نے 15 اگست 2021 سے افغانستان میں اقتدار اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے اور ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کا وعدہ کیا ہے، تاہم اب تک اس پر عمل نہیں کیا ہے۔ یمن کی آئل کمپنی نے جاہر سعودی اتحاد کے ہاتھوں ایندھن کے حامل ایک یمنی جہاز کو روک لے جانے کی خبر دی ہے۔ یمنی ذرائع کے مطابق یمن کی آئل کمپنی نے سنیچر کی رات اعلان کیا کہ جاہر سعودی اتحاد نے ڈیزل کے حامل ایک یمنی بحری جہاز کو روک لیا اور اسے جیزان کے ساحلی علاقے الحجز کی جانب جانے پر مجبور کر دیا۔ یمن کی آئل کمپنی نے زور دے کر کہا ہے کہ جاہر سعودی اتحاد کا یہ اقدام جہاز کی تلاشی لینے اور اس کے پاس اقوام متحدہ کا لائسنس موجود ہونے کے باوجود انجام پایا ہے۔ یمنی آئل کمپنی کا کہنا ہے کہ روکے گئے جہاز میں 31,959 ٹن ایندھن ہے اور اب تک 3 جہازوں کو روکا جا چکا ہے۔ یمن کے آئل کمپنی کے ترجمان عصام المتوکل نے اس سے پہلے کہا تھا کہ جاہر اتحاد
30,000 ٹن ڈیزل کے حامل جہاز کو روک چکا ہے، جبکہ ان کی تلاشی لے چکا تھا اور ان کے پاس اقوام متحدہ کا لائسنس بھی موجود تھا۔ المتوکل نے کہا کہ ہم سعودی اتحاد سے مطالبہ کرتے ہیں کہ روکے گئے ان بحری جہازوں کو فوراً آزاد کرے، کیونکہ یمن کو ایندھن کی سخت ضرورت ہے۔ سعودی شاہی محل کے ترجمان نے اعلان کیا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو جدہ کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی واس کی رپورٹ کے مطابق سعودی بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کو اتوار کو جدہ کے شاہ فیصل اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ سعودی نیوز ایجنسی نے کوئی تفصیل بتائے بغیر دعویٰ کیا کہ انہیں کچھ لازمی میڈیکل چیک اپ کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ گزشتہ 2 مہینوں دوران دوسری بار سعودی بادشاہ کو اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ انہیں 16 مارچ کو بھی ملک فیصل اسپتال پہنچایا گیا تھا تاکہ میڈیکل چیک اپ کے ساتھ ہی ان کے دل کی بیٹری تبدیل کی جا سکے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو آخری بار نماز عید فطر کے بعد ان کے بیٹے اور ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ فلسطینی گروہ نے خبردار کیا ہے کہ استقامتی رہنماؤں کے خلاف کسی بھی طرح کے اقدام کا مطلب صہیونی حکومت کے لیے جہنم کا دروازہ کھولنا ہے۔ سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین کے العاد علاقے میں گزشتہ ہفتے انجام پانے والے مزاحمتی آپریشن اور اس میں 3 صہیونیوں کے ہلاک اور 4 کے زخمی ہونے کے بعد صہیونی حکومت کے رکن پارلیمنٹ نے غزہ پٹی میں تحریک حماس کے رہنما یحییٰ السنوار کو حالیہ استقامتی کارروائیوں کا اصلی عامل اور ذمہ دار قرار دیا اور کہا کہ غزہ میں السنوار کے گھر پر بمباری کر دینا چاہیے۔ اس جارحانہ دھمکی کے بعد فلسطینی استقامتی گروہ نے خبردار کیا کہ اگر صہیونی حکومت نے استقامتی رہنماؤں کو قتل کرنے کی حماقت کی تو اسے اس کا تاوان اپنی تباہی اور خون کی شکل میں ادا کرنا پڑے گا۔ در اثنا تحریک حماس نے السنوار سے اظہار یکجہتی ان کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے شہر خان یونس میں واقع السنوار کے گھر کی جانب مارچ کیا۔ تحریک حماس کے سینئر رہنما مشیر المصری نے اس مارچ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکام نے اگر سنوار یا استقامتی محاذ سے کسی بھی لیڈر کو قتل کرنے کی کوشش کی تو انہیں اس اقدام کی قیمت اپنی جان سے چکانی پڑے گی۔ تحریک حماس کے رکن نے کہا کہ سیف القدس ابھی غلاف میں نہیں رکھی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیف القدس نامی جنگ تو اس جہنم کے مقابلے میں صرف ایک تفریح تھی جو صہیونیوں کے لیے کھلنے والی ہے۔ تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے رکن خالد البطش نے بھی السنوار کو قتل کرنے کی صہیونی دھمکی کو تمام فلسطینیوں کے لیے دھمکی سے تعبیر کیا اور کہا کہ کسی بھی استقامتی رہنما کے ممکنہ قتل کے بعد فلسطینی قوم غاصبوں کے خلاف ایک دلیرانہ جنگ شروع کر دے گی۔ البطش نے کہا کہ شہر قدس کے تمام افراد خود کو عوام کی حمایت اور پشت پناہی کا پابند سمجھتے ہیں اور ہم انقلابی جوانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فلسطینی اہداف اور اس کی حیثیت و وقار کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں اور صہیونیوں کے خلاف جد و جہد شروع کر دیں۔ تحریک حماس کے فوجی بازو اور قسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے بھی صہیونی حکومت کے استقامتی رہنماؤں کو قتل کرنے کی کسی بھی کوشش کی بابت خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یحییٰ السنوار یا کسی بھی استقامتی رہنما کو پہنچنے والا کسی بھی طرح کا نقصان علاقے میں زلزلہ پیدا کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ہر اقدام پر اتنا سخت رد عمل سامنے آئے گا جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ہوگی۔ اس سے قبل یحییٰ السنوار نے اپنے خطاب میں غزہ اور فلسطین کے عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ تل ابیب میں اپنی استقامتی کارروائیاں جاری رکھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کارروائیاں مسجد الاقصی میں صہیونی حکومت کے جرائم کا جواب ہیں۔ ایک اعلیٰ روسی عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ جنگ یوکرین میں براہ راست شریک ہے۔ روسی پارلیمنٹ کے سینئر رکن اور اسپیکر ویاچسلاو ویلودن نے کہا ہے کہ یوکرین میں امریکہ کے اقدامات سے نشاندہی ہوتی ہے کہ واشنگٹن جنگ میں براہ راست مداخلت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن بنیادی طور پر یوکرین میں عسکری کارروائیوں کی نگرانی اور انہیں وسعت دے رہا ہے اور اس طرح ہمارے ملک کے خلاف جنگ میں شریک ہے۔ امریکہ اور نیٹو کے رکن ممالک روس کے مقابلے میں مزاحمت کے لیے یوکرین کو بھاری ہتھیار اور گولہ بارود فراہم کر رہے ہیں۔ دوسری جانب یوکرین کا کہنا ہے کہ اس نے روسی فوج کے ایک چھوٹے جنگی جہاز کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ کورونا کے پھیلاؤ اور جنگ یوکرین کے نتیجے میں پیدا ہونے والے افراط زر کے باعث امریکی شہری اپنے اخراجات کم کرنے کی غرض سے بڑے شہروں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ امریکی وزارت محنت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں افراط زر کے شرح میں ایک سال کے دوران 8.5% کا اضافہ ہوا، جس کی پچھلے 40 سال کے دوران کوئی مثال نہیں ملتی۔